پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 43 فلسطینی شہید، اسرائیل جنگ بندی کے لیے راضی ہو گیا، گیند حماس کے کورٹ میں امریکہ۔ نئے صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس 9 مارچ کو طلب، نئے صدر کا انتخاب ہوگا۔ پنجاب بھر میں نمونیا بے قابو، مزید 5 بچے جاں بحق۔ کراچی میں سردی کا 43 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، کوئٹہ میں یکبستہ ہواؤں کا راج، پارہ -5 کو چھو گیا۔ صدر نے بھنگ کنٹرول ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس کی منظوری دے دی، انتظامی کنٹرول 13 رکنی بورڈ آف گورنرز سیکریٹری دفاع کی سربراہی میں کام کرے گا۔ لاڑکانہ کے نجی جنرل اسپتال میں 60 لاکھ سے زائد کی ڈکیتی۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ ڈینٹل سرجنز کی ترقیاں، ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر اور قومی سیاسی منظرنامے پر مشتمل ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے محکمہ صحت کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی منعقدہ اجلاس 25 جولائی 2023 کے مطابق محکمہ صحت سندھ کے گریڈ 17 کے 42 ڈینٹل ڈاکٹروں کی ترقی کی منظور شدہ فہرست جاری کر دی گئی ہے، جسے آپ ہماری اسکرین پر گریڈ 18 میں ترقی پانے والے 42 ڈاکٹروں کی فہرست ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ نے یہ فہرست ملاحظہ کی۔ اس کے بعد محکمہ صحت سندھ میں جنرل کیڈر کی قانونی اسامیوں کو منمانے اور غیر قانونی طریقے سے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ڈاکٹروں کو منتقل کرنے کے بعد فعل مجرمانہ کو چھپانے کے لیے یہ ایک گمراہ کن سرکولر جاری کیا گیا ہے کہ کورٹ کے حکم پر جنرل کیڈر کی کم ہونے والی نشستوں کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی جا رہی ہے۔ پہلے آپ اسکرین پر محکمہ صحت سندھ کی مافیا کے سرکولر کا عکس آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے یہ عکس ملاحظہ کیا۔ ہم اپنے اس پروگرام کی وساطت سے محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار سے سندھ ہائی کورٹ کا وہ حکم نامہ طلب کر رہے ہیں جس میں فاضل عدالت نے جنرل کیڈر کی اسامیوں کو ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا عکس بھی آپ کی جانب سے فراہم کیے جانے پر ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں یہاں پیش کریں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹ اور فراڈ ہے، جس کو چھپانے اور بچانے کے لیے محکمہ صحت کے ارباب اختیار جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے نئے جھوٹ اور فراڈ کی ایک سیریز چلائے ہوئے ہیں۔ LDN کی تحقیقاتی ٹیم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس غیر قانونی کھیل میں گریڈ 18 کے ڈاکٹروں کو پیشگی گریڈ 19 میں ترقی دینے کا انوکھا اقدام کیا گیا ہے، اور اس کا مصدقہ ریکارڈ LDN کی تحقیقاتی ٹیم نے حاصل کر کے اسے اپنی لیگل ٹیم کو قانون سے کھلواڑ کی مزید چھان بین کے لیے دے دیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم اپنے ناظرین کو یہ آگاہ کر چکے ہیں کہ اس مبینہ مالی اسکینڈل میں کس طرح سے کابینہ کے ایک فیصلے کو جواز بنا کر جعلی ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی ڈگریوں کے ذریعے جنرل کیڈر کی قانونی اسامیوں کا کیس 20 تا 30 لاکھ روپے کے عوض
اس کو نیلام کیا گیا ہے، جس کے مرکزی کردار فہیم چاچڑ، ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ، ڈاکٹر سکندر علی میمن کے علاوہ بعض دیگر پردہ نشین بھی اس لاقانونیت میں پیش ہیں۔ ناظرین کرام، ملک میں عدلیہ، صحافت، الیکشن کمیشن لاقانونیت اور فاشزم کی زد میں ہیں، تو چیف جسٹس خیبر پختونخوا کے بعد جسٹس ستار بابر کا حالیہ فیصلہ، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی لاقانونیت کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نظریہ ضرورت کے اسیر ہونے کے بجائے قانون کی حکمرانی کی روشنی کے دیے کو جلائے رکھنے کے لیے جس ظلم اور ناانصافی کے خلاف انصاف کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے جس طرح سے عوام کی امید بنے ہوئے ہیں، یہ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے ایک مثبت اور حوصلہ افزا پہلو اور اقدام ہے۔ دوسری جانب PMD2 کمپنی چلنے کے بجائے ٹھس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کو جن جماعتوں میں تقسیم کرنے کا منمانہ فیصلہ کیا ہے، جس میں پنجاب کے رکن نے مذکورہ فیصلے سے اختلاف بھی کیا ہے اور مذکورہ فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حالیہ فیصلے نے انتخابی عمل کو مکمل طور پر تباہ کر کے 8 فروری مینڈیٹ چوری کے غم و غصہ جو عوام میں پایا جاتا تھا، ابھی عوام اس سے باہر نہیں آئے تھے کہ راجہ سلطان سکندر نے اس اقدام کے ذریعے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کر کے ایوان کے فیصلے کو میدان کی طرف خود دھکیل دیا ہے۔ پھر قیدی نمبر 804 جیل میں ہوتے ہوئے حکومت کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے، تو دوسری جانب صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کے گھر پر حملے سے سیاسی ماحول کو مزید گرما کر رکھ دیا ہے۔ PDM2 کے کھلاڑی معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرول کھلونوں کو استعمال کر کے خود اپنے لیے نئی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش علامات کی جانب تو توجہ دلا رہی ہیں، مگر پاکستان کو درپیش ان معاملات کی طرف توجہ نہیں مبذول کروا رہی ہیں، جس سے مسلسل ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 8 فروری کے ذریعے جو نظام اور حکومت کو سامنے لایا گیا ہے، وہ 25 کروڑ عوام بالخصوص نوجوان ووٹرز کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس اقدام کے ذریعے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔